ایک تاجر تھا، اس نے کسی افسر سے بہت زیادہ پیسے لینے تھے. جب جاتا وہ اسے ٹال مٹول کر کے ٹال دیتا. بڑی بڑی سفارشیں ڈالی اس بیچارے نے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس کہ خلیفہ وقت جو تھا اس سے شکایت کی جائے اس بندے کی، تاکہ وہ اس تاجر کی رقم اسے لوٹائے. ایک دن اس تاجر نے ایک دوست سے کہا، تو اس دوست نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے کر جاتا ہوں جو تمہیں تمہارا سارا مال واپس دلوا دے گا. تمہیں خلیفہ سے شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بندہ کہنے لگا، جو سوچ رہا تھا کہ خلیفہ کو کہوں، اسے وہ ایک درزی کے پاس لے گیا جو کپڑے سیتے تھے اور ساتھ مسجد میں امام بھی تھے. سارا ماجرا انہیں بتایا. امام صاحب فوراً ہمارے ساتھ افسر کے گھر کی طرف چل پڑے، اسی افسر کی طرف جس سے پیسے لینے تھے. یہ تاجر کہتا ہے، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تو نے تو مجھے اور ان امام صاحب کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا، اتنے بڑے بندوں کے کہنے کے باوجود اسے کوئی پرواہ نہیں، تو اس امام مسجد کے کہنے پر وہ میرے پیسے کیسے دے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خاموشی سے دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم اس ظالم افسر کے گھر پہنچے، اس کے غلاموں نے بڑے باادب طریقے سے آگے بڑھ کر جو درزی تھے، امام صاحب تھے، ان کے ہاتھ چومے اور عرض گزار ہوئے کہ ابھی عالی جا سفر سے واپس آئے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ابھی بلا لیتے ہیں، ورنہ آپ تشریف رکھیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیجیے. وہ اندر تشریف لے گئے، ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھ گئے. کچھ ہی وقت میں افسر آیا. درزی کو دیکھتے ہی عزت و احترام کرتے ہوئے باادب بولا، میں ابھی سفر سے واپس آیا ہوں، تب تک سفری کپڑے نہیں بدلوں گا جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائیں. سبحان اللہ. انہوں نے یہ سنتے ہی اس تاجر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ فوراً اس کا سارا مال دے دو. افسر نے کہا، علی جا اس وقت میرے پاس صرف 5000 درہم ہیں، آپ اس سے فرمائیے فی الحال یہ رقم قبول کرے، بقیہ کے بدلے میرا مال تجارت گروی رکھ لے اور میں 1 مہینے کے اندر اندر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا. درزی یعنی امام صاحب نے میری طرف دیکھا، میں نے فوراً یہ شرط قبول کر لی. ہم واپس آ گئے. اپنا حق ملنے پر میں بہت خوش تھا، حیران بھی تھا کہ نہ جانے ان امام صاحب میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ افسر ان کی اتنی عزت کرتا ہے اور اتنا مہربان ہے اور اس قدر احترام سے پیش آیا ہے. واپسی پر امام صاحب کی دکان پر اپنا سارا مال رکھتے ہوئے عرض کیا، حضور آپ کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا، تو اب اس میں سے 1/3 میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنا مال لے اور جا. کہا ایک اور سوال ہے. پوچھا کیا؟ کہنے لگا، حضور مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس ظالم افسر کے سامنے بڑے بڑے لوگ بے بس ہو گئے، لیکن آپ کی بات اس نے فوراً مان لیا، آخر آپ کی وہ اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، تمہارا مال مل چکا ہے، تم جاؤ. میرے اصرار کرنے پر انہوں نے مجھے بتایا، اس مسجد میں 40 سال سے میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں اور ساتھ میں درزی کا کام کرتا ہوں. میرے گھر کے راستے میں ایک افسر کا گھر ہے. ایک مرتبہ جب میں اپنے گھر جا رہا تھا،
دیکھا نشے میں بدمست وہ افسر ایک عورت کو پکڑ کر اپنے گھر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بیچاری مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، میرے شوہر نے قسم کھائی ہے اگر میں نے اس کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر رات گزاری تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے بچاؤ ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے نجات دلاؤ۔ فرماتے ہیں جذبہ ایمان کی بدولت میں اس ظالم کی طرف بڑھا اور عورت کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک لوہے کا ڈنڈا میرے سر پر مارا اور تھپڑ مار کر مجھے بھگا دیا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں زخمی حالت میں غمگین و پریشان اپنے گھر آیا، زخم سے خون دھو کر پٹی باندھی، کچھ دیر بستر پر لیٹ گیا، پھر عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ نماز کے بعد تمام نمازیوں کو اس ظالم افسر کی یہ حرکت بتاتے ہوئے کہا تو سب میرے ساتھ چلو، یا تو وہ عورت کو چھوڑ دے گا ورنہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے میری تائید کی اور ہم اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے عورت کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اس ظالم افسر کے کئی غلاموں نے مل کر ہم پر ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ سب امام صاحب کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چند غلاموں نے مجھے پکڑ کر خوب مارا، شدید زخمی کر دیا۔ میرا ایک پڑوسی مجھے اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر والوں نے زخموں پر دوا لگائی، پٹی باندھ دی۔ مجھے کچھ دیر نیند آ گئی لیکن کچھ ہی دیر بعد درد کی شدت سے آنکھ پھر کھل گئی۔ میں سوچ رہا تھا اس بیچاری کو کس طرح بچایا جائے، کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا اس ظالم نے شراب پی ہوئی ہے، اس وقت کا بھی پتہ نہیں، اگر میں ابھی اذان دے دوں تو وہ یہی سمجھے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا اور وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا، اس طرح کم از کم اس بیچاری کا گھر تو بچ جائے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی شوہر نے کہا تھا اگر میرے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں تو نے رات گزاری تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور قسم کھائی ہوئی تھی اگر میں ابھی اذان دے دوں گا تو وہ سمجھے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ اسے چھوڑ دے اور اس کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے۔ بس یہ خیال آتے ہی میں گرتا پڑتا مسجد پہنچا، مینارے پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان دی اور اس ظالم افسر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، سڑک گھوڑوں اور سپاہیوں سے بھر گئی۔ سپاہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے اس وقت اذان کس نے دی؟ پہلے تو میں خاموش رہا، پھر یہ سوچ کر شاید اس عورت کی رہائی پر یہ سپاہی میری مدد کریں، میں نے کہا میں نے دی۔ سپاہی نے کہا جلدی نیچے آؤ، تمہیں خلیفہ نے یاد کیا ہے۔ سپاہی مجھے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے بڑی شفقت سے مجھے اپنے قریب بٹھایا، تسلی دینے لگا، یہاں تک کہ میرا خوف ختم ہو گیا اور بالکل مطمئن ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ اس وقت اذان دو اور مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالو؟ ذرا سوچو کتنے مسافر تمہاری اذان سن کر سفر شروع کر دیں گے، کتنے روزے دار اذان سن کر کھانا پینا چھوڑ دیں گے، حالانکہ ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں نے ڈرتے ہوئے کہا اگر آپ مجھے جان کی امان دے تو میں کچھ عرض کروں؟ خلیفہ نے کہا ضرور۔ تو انہوں نے پھر وہ ظالم افسر والا سارا واقعہ سنایا۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا ابھی ابھی اس افسر اور اس مظلومہ عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس افسر اور عورت کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔ خلیفہ نے مجھے ایک کمرے میں بھیج کر عورت سے حقیقت حال پوچھی تو جیسے میں نے بتائی تھی ویسی ہی اس نے بھی بیان کی۔ خلیفہ نے چند قابل اعتماد عورتوں اور سپاہیوں کے ساتھ اس عورت کو اس کے گھر میں بھیج دیا۔ وہ رات کو گھر میں پہنچ گئی۔ پھر خلیفہ نے مجھے بلایا
اور اس افسر سے پوچھا بتا تجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ افسر تھا، مالدار شخص تھا. بتا تجھے کاروبار سے کتنا نفع ملتا ہے؟ تیرے پاس کتنی کنیزیں ہیں؟ تیری سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ ظالم افسر نے اپنی کثیر آمدنی اور کنیزوں کے بارے میں بتایا. خلیفہ نے کہا اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود تو نے اپنے پاک پروردگار خدائے قہار و جبار کی نافرمانی کی ہے. کیا تجھے حلال چیزیں کافی نہ تھیں جو تو نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ اب تجھے دردناک سزا دی جائے گی. پھر خلیفہ کے حکم سے وہ افسر بڑی عبرت کی موت مار دیا گیا. امام صاحب نے فرمایا تمام افسر وزراء یہ منظر دیکھ رہے تھے. وہ افسر جس کے ذمے تیرا مال تھا وہ بھی وہاں موجود تھا. خلیفہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا یہ امام صاحب اس تاجر کو جس افسر کے پاس لے کر گئے جس نے مال دینا تھا اس کا، وہ افسر بھی وہاں اس وقت موجود تھا، سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ اس ظالم افسر کے ساتھ کیا سلوک ہوا. امام صاحب فرمانے لگے خلیفہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا اے شیخ، ہماری اس ملک میں آپ جہاں بھی کوئی برائی دیکھیں، جہاں کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اسے روکیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پھر ایک بڑے افسر کی طرف اشارہ کر کے کہا چاہے یہ اعلیٰ افسر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی تمہارے خلاف جرأت کرے. امام صاحب کو کہا اگرچہ کوئی بڑا افسر ہی کیوں نہ ہو اور اگر کوئی جرأت کرے تمہاری بات نہ مانے تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا، ہمارے اور تمہارے درمیان اذان نشانی ہوگی. تم وقت سے پہلے اذان دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا، تیری آواز سنتے ہی تیری مدد کو پہنچوں گا. صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی، ہر خاص و عام کو میرے اختیارات کے متعلق معلوم ہو گیا. اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو انصاف دلوایا ہو اور اسے انصاف نہ ملا ہو. خلیفہ کے ڈر سے ہر شخص میری ہر بات فوراً مان لیتا ہے. ابھی تک دوبارہ مجھے بے وقت اذان دینے کی نوبت نہیں آئی، بس وہی ایک وقتی تھی. یہ کہہ کر درزی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں